آپ نے 25 مئی کو لانگ مارچ کیا، پھر دھرنا دیے بغیر آپ واپس چلے گئے۔ اب جو نئی تاریخ آئی وہ خان صاحب نے کہا کہ 10 جولائی تک میں جو لاحہ عمل ہے وہ سامنے رکھوں گا۔ ایک بیانیہ آپ نے بلڈ کیا تھا اور اس کا ایک مومنٹم بھی قائم ہو گیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک طرح کی اب پراسرار خاموشی ہے، ویسا کوئی احتجاج بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس خاموشی کا مقصد کیا ہے؟ کیا کسی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیسے خاموشی ہے؟ ابھی تو پچھلے ہفتے ہم نے مہنگائی کے اوپر اتنا بڑا پروٹیسٹ کیا، اور اب ہم پھر جو ہے پروٹیسٹ کرنے جو جا رہے ہیں، پھر الیکشن جو ہیں وہ آ رہے ہیں، پھر ہم نے سیمینار کیا ہے۔ تو خاموشی سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ لاکھوں لوگ باہر نکلے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹیں، املاک جلائیں اور لوگوں کو اٹھا کے جو پارلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اس سے باہر نکال کے گولیاں مار دیں، یہ پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی خاموشی نہیں۔ تو فواد چوہی صاحب، اب آپ کا لاحہ عمل ہے کیا؟ مطلب اب پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ ارلی الیکشن کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، موجودہ حکومت اس بات کو مان ہی نہیں رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں جب آپ نہیں ہیں تو اپنا معتمد الیکشن کمیشن آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور ایسے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے قابل قبول کیسے ہوں گے ان کے نتائج؟ نہیں، موجودہ ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ظاہر ہے اس الیکشن کمیشن کے نیچے تو نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، اور اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن مل کے اگلا فریم ورک جو ہے وہ طے کرے، اور اس فریم ورک میں ظاہر ہے یہی باتیں ہیں کہ نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل ہونی چاہیے، جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ آنے چاہیے، اور اس سے جو متعلقہ دیگر امور ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور جہاں تک حکومت کی نہ کرانے کا تعلق ہے، حکومت کی نہیں کراتی، ہم دیکھیں گے حکومت کا اس وقت جو حال ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو آج اسٹاک مارکیٹ میں ہوا، جو اس وقت پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، تو اس حکومت سے ملک تو چل نہیں رہا، دیکھتے تھے کتنی دیر اور بوجھ اٹھا سکتے۔ صحیح ہے۔ اچھا، راجہ ریاض صاحب گزشتہ روز ہمارے ایک پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے اور جلد جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جائے گا۔ اگر جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آنے پہ نظر ثانی کر سکتی ہے؟ ہم پارلیمنٹ میں واپس آنے کے لیے صرف اس صورت میں تیار ہیں اگر یہ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، اور اگر یہ اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو ہم پارلیمنٹ میں واپس آ کے جو اگلے ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے۔ اگر سازش کے معاملے پہ صرف جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے اور حکومت ڈیٹ نہیں دیتی اسمبلی تحلیل کرنے کی تو آپ پارلیمنٹ میں واپس نہیں آئیں گے؟ صرف جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پہ آپ رضامند نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اسمبلیوں میں آنے سے۔ اسمبلیوں میں تو آنے کا فائدہ یہ ہے نا کہ آپ اصلاحات کی طرف بڑھیں، الیکٹورل ریفارمز کی طرف بڑھیں، اور وہ تب ممکن ہے جب حکومت اگلے انتخابات کا ایک فریم ورک جو ہے وہ۔ اچھا، راجہ ریاض صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد 30 کے قریب ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت آپ کے کیمپ میں ہیں، اور وہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں یا نہ آئیں وہ واپس آ سکتے ہیں۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھ کے ہم اپنی اگلی حکمت عملی بنائیں؟ پاکستان میں ضمنی انتخابات کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ جنرل الیکشن چاہتے ہیں، اور جنرل الیکشنز کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ضمنی انتخابات سے کوئی کرائسس حل تو نہیں ہوگا، بحران تو جاری رہے گا۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے کہ ضمنی انتخابات کسی مسئلے کا حل ہو۔ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ضمنی انتخابات کے نتائج کس حد تک معنی رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے جو 20 لوگ ہیں، آپ تو چاہیں گے کہ 20 کے 20 واپس آ جائیں، لیکن اگر یہ تناسب نہیں آتا تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو پاپولیرٹی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھتے ہیں نا کن حالات میں الیکشنز ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں۔ اگر سارے امیدواروں کے اوپر جس طرح سے پرچے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو تھانوں میں بلایا جا رہا ہے، ایک دھاندلی کی، ایک پری پول ریگنگ کا اتنا بڑا اس وقت ایک پورا پلان ہو رہا ہے، اس وقت سچویشن اور ہوگی۔ اور اگر فری اینڈ فیئر ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک آپ کا معیار ہوگا کامیابی کا۔ کراچی میں NA 240 کے انتخابات کا آپ نے بائیکاٹ کیا، اب NA 245 کا جو ضمنی الیکشن ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور انداز میں شرکت کرے گی۔ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ وہاں سے کامیاب ہو جاتا ہے، اسمبلی میں آپ بیٹھ نہیں رہے، کیا آپ اس سے استعفیٰ لے لیں گے؟ اور پھر اس پریکٹس کا پھر حاصل کیا ہوگا؟
لیکن یہ احتجاج کے مختلف انداز ہیں، اور ایک انداز یہی ہے احتجاج کا کہ آپ اسمبلی سے باہر ہیں، اور الیکشن جب آپ لڑیں گے، الیکشن لڑ کے کامیاب ہو کے آپ استعفیٰ دیتے ہیں، یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے، بڑا افیکٹو طریقہ ہے۔ جی، عوامی نقطہ نظر سے اس وقت فواد صاحب پاکستان تحریک انصاف سازش والے معاملے کو زیادہ سنگین سمجھتی ہے، یا مہنگائی کا افریت جس میں لوگ پس رہے ہیں وہ زیادہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے؟ پاکستان میں جو مہنگائی اور معیشت کی تباہی ہوئی ہے، یہ ہوئی اس سازش کے نتیجے میں ہے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ جیسے سری لنکا میں پہلے معاشی کرائسس آیا اور اس کے نتیجے میں ایک سیاسی بحران پیدا ہوا، پاکستان میں تو کوئی معاشی بحران نہیں تھا، ڈالر سٹیبل تھا، یہاں ریمیٹنسز آ رہی تھی، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، پاکستان کی معیشت بالکل صحیح طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن جو ہی انہوں نے یہ حکومت کو ہلایا، اس سے ایک بڑا جو ہے وہ پولیٹیکل بحران پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ جو پولیٹیکل بحران ہے اس وقت، یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے فواد چوہی صاحب، اس کی ایک بڑی وجہ ایک بڑی جماعت کا یعنی پی ٹی آئی کا، جس کے سب سے زیادہ نمبرز ہیں، اس کا پارلیمنٹ سے باہر ہونا بھی ہے۔ الٹیمیٹ نقصان پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی اکانومی کو پہنچ رہا ہے۔ اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے آپ کو اپنے سیاسی جو معاملات ہیں اگر قربانی دینی پڑے تو آپ دیں گے اور پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے؟ کیسے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو قربان کر دیں ہم؟ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے کہنے کا مطلب تو پھر سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاسی مقتدر اعلیٰ ہونے کا حق کسی بیرون ملک طاقت کو دے دیں، اور اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں۔ دیکھیں یہ تو فواد صاحب یہ تو آپ کا پولیٹیکل ایک نیریٹو ہے نا، یہ تو ابھی طے ہونا باقی ہے کہ آیا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، آیا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں، جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، لیکن موجودہ حکومت بھی اس بات کو نہیں مان رہی ہے۔ آئی ایس پی آر نے بھی واضح طور پر کہا کہ اس پہ سازش نہیں ہوئی۔ لیکن سوال یہ دیکھیں ایک تضاد ہے، آپ قومی اسمبلی سے باہر آ چکے ہیں، پنجاب اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہاں پہ پنجاب کے لوگوں کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ کسی اور نے نہیں چھین لیا؟ نہیں، وہ نہیں ہوا نا۔ جو سازش ہوئی ہے، بین الاقوامی سازش جو ہوئی ہے، یا جو سائفر آیا وہ تو قومی اسمبلی میں عمران خان کو ہٹانے کے لیے آیا۔ صوبائی اسمبلیاں تو وزیر اعظم نہیں منتخب کرتی۔ تو جو پاکستان کے عوام کی تمام جدوجہد، پاکستان کا آئین، پاکستان کی معیشت، یہ فلو کرتی ہے پاکستان کے عوام کے مقتدر اعلیٰ ہونے سے۔ اگر سوورینٹی ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، تو پھر تو چاہے ہم زندہ بھی رہیں نہ رہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کے پاس جو اس وقت اقتدار اعلیٰ ہے وہ ٹھیک ہے، عثمان بزدار صاحب کی نسبت وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک طریقے سے آئے ہیں، اور جو مسئلہ ہے وہ وفاق میں ہوا ہے۔ جو سازش ہوئی غیر ملکی وہ وفاق میں ہوئی ہے۔ جو حمزہ شہباز کی انتخاب ہے وہ تو الیکشن کمیشن کا اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سازی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ وہ تو ان کی کوئی اخلاقی حیثیت تو نہیں ہے، نہ ہی قانونی حیثیت ہے، لیکن جو سازش کا منبع تھا وہ قومی اسمبلی تھا، وہ پنجاب اسمبلی یا باعث اور صوبائی اسمبلیاں یا سینٹ نہیں تھا۔